میت والے گھر کھانا کھانا بخدا سارے رواجوں سے زیادہ برا رواج میت کے گھر کھانا کھانا لگتا ہے۔ یقین کریں کہ جنازہ اٹھنے کے بعد جب میت کی بہو بیٹیاں آنکھوں کے گرد سیاہ حلقوں اور زرد رنگت کے ساتھ عورتوں میں چاولوں کی پلیٹیں تقسیم کرنے آتی ہیں تو معاشرتی بے حسی کا اس سے بڑا مظاہرہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ حد ہے اس پتھر دل روایت پر کہ جس کی زد میں اگر آتا بھی ہے تو کون؟ جس کا بھائی، جس کی ماں، جس کا باپ اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا۔ دین اسلام ہمیں میت کے گھر والوں کا خیال رکھنا سکھاتا ہے۔ جب جنگ مؤتہ میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جعفر کے گھر والوں کا خیال رکھو۔ ایک جگہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا پکاؤ۔ بحوالہ مستدرک مجالس المسلمین۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا آج کا معاشرتی طرز عمل اس کے بالکل الٹ ہو گیا ہے۔ بجائے اس کے کہ میت کے گھر والوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کریں، ہم خود وہاں سے کھا پی کر ڈکار مارتے ہوئے واپس آ جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میت والے گھر کھانا بالکل دیا ہی نہ جائے، لیکن اس کے لیے کچھ ضابطہ ہونا چاہیے۔ جو رشتہ دار دور دراز کے علاقے سے آئے ہیں، ظاہری بات ہے ان کے آگے کھانا رکھنا عین اخلاقیات ہیں، لیکن یہ کھانا پکائے کون؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ظاہری بات ہے کہ میت کے قریبی رشتہ دار انتہائی غم کی حالت میں ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ ناقابل تلافی دکھ اور صدمے کے لمحات ہوتے ہیں۔ ایسے میں کھانا پڑوسیوں اور دیگر رشتہ داروں کو پکوانا چاہیے اور دور دراز سے آئے مہمانوں کو دینا چاہیے۔ علاوہ ازیں خود میت کے ورثاء کو پیار اور اصرار کے ساتھ کھانا کھلانا چاہیے۔ اس عمل سے جہاں ان کو اپنا آپ سنبھالنے میں مدد ملے گی، وہیں ان کے دکھی دلوں میں یہ بات بھی جاگزیں ہو جائے گی کہ ہاں کوئی ہے جو ان کے غم میں ان کے ساتھ عملی طور پر کندھا ملا کر کھڑا ہے۔ لیکن یہاں کون سا افسوس، کیسا افسوس، میت کے گھر تک جاتے جاتے ہم لوگوں کے منہ میں پانی آتا رہتا ہے کہ جی دیگی چاول کھائیں گے۔ دھڑا دھڑ پلیٹیں پکڑی جا رہی ہوتی ہیں اور بچوں کو بھی الگ الگ بھری ہوئی پلیٹیں پکڑائی جا رہی ہوتی ہیں۔ کوئی تھکے ہارے گھر والوں پر ترس نہیں کھاتا۔ ان کی جان تب ہی جا کر چھٹتی ہے جب آخری مہمان گھر سے رخصت ہو جائے۔ یہ عجیب و غریب رواج بن گیا ہے۔ ہم نے جنازوں کو بھی دعوت طعام بنا لیا ہے۔ نئے کپڑے پہن کر جانا کوئی معیوب بات نہیں۔ انسان کو گھر سے نکلتے وقت صاف ستھرا اور خوشبودار لباس پہننا چاہیے۔ اعتراض مجھے کھانے کے اس شوق پر ہے جو میت کے گھر جا کر بھی ختم نہیں ہوتا۔ جیسے ہی میت کے رشتہ دار ہمارے ہاتھوں میں بریانی کی پلیٹ پکڑاتے ہیں، ہم ایک کھسیانی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتے ہیں کہ رہنے دیں، ناشتہ لیٹ کیا تھا۔ لیکن یہ رسمی جملے کہنے کے بعد ہماری پھرتیاں دیکھنے والی ہوتی ہیں۔ چند منٹوں میں پلیٹ خالی کر کے اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، دیکھو ذرا کھایا ہی نہیں تم نے، اب مجھے ختم کرنا پڑے گا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر ہم صاحب استطاعت ہیں تو ہم میت کے گھر دیگ لے کر جاتے اور دور سے آنے والے رشتہ داروں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا دیتے، میت کے گھر والوں کو مکمل ریسٹ کرنے کا موقع دیتے۔ اگر صاحب استطاعت نہیں ہیں تو ہاتھ پاؤں تو سب رکھتے ہیں نا، اٹھیں اور گھر والوں کا ساتھ دیں، ان کی مدد کریں، ان کا دوسرا ہاتھ بن جائیں آپ۔ المیہ تو یہ ہے کہ ایک طرف گھر والے اکثر میت کی لمبی بیماری، پھر ہسپتال کی پریشانی بھرے آخری چکر، پھر صدمہ الگ اور اطلاع دینے کا دردناک کام الگ، تھکن سے چور چور ہو جائیں، اور پھر یہ قریب سے آنے والے رشتہ دار مہمان بن کے بیٹھ جاتے ہیں اور آپ پوری رات کے جاگے ہوئے سرخ آنکھوں کے ساتھ میت کی چارپائی سے ٹیک لگائے بیٹھتے سوچتے ہوں گے کہ
सलाद वाली पड़ोसन को लेग पीस वाली प्लेट पकड़ानी है, वरना पूरे मोहल्ले में मशहूर कर देगी कि माँ मरी है पर चावल में एक बोटी तक नहीं डाली। अच्छा, हम तो फौतगी पर खाना खाकर आ जाते हैं, लेकिन कभी ये सोचा है कि इतनी देगें पकवाने पर मैयत के रिश्तेदारों को कितना खर्चा हुआ होगा, कितना बोझ उन पर पड़ गया होगा। पहले ही अब्बाजी के इलाज पर पैसे पानी की तरह बह रहे थे, अब फौतगी पर देगों का खर्चा अलग। मैंने खुद देखा है कि अंदर अब्बाजी की मैयत पड़ी थी, बाहर बेटे और दामाद बैठकर हिसाब लगा रहे थे कि कितने बंदे आएंगे और देगें कहां से लानी है, जैसे कि कोई शादी हो रही हो। अक्सर अच्छे लोग भी होते हैं जो ऐसे मौकों पर ना सिर्फ मैयत के घर वालों की माली मदद करते हैं, बल्कि उनकी खिदमत का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। यही हमारा दीन है, यही हमारा दीन हमें सिखाता है। हमारी एक जानने वाली खाला फौत हो गई तो उनकी तदफीन से लेकर सब इंतजामात उनके पड़ोसियों ने किए और निहायत अच्छी मिसाल कायम की। गर्ज ये कि मैयत के घर जाकर खाना खाना ना सिर्फ अखलाकी बल्कि माली लिहाज से भी इंतहाई तकलीफ दह रिवाज है, लेकिन हमने इसे पुरखों की रिवायत समझकर अपने सीने से लगाया हुआ है। अब इसके अनगिनत कांटे हमारे सीने में चुभ चुके हैं, अब इसे खत्म होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और इसको सदका जारिया के तौर पर अपने दोस्तों अहबाब के साथ जरूर शेयर करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा पेज प्यारा इस्लाम लाइक नहीं किया तो अभी से लाइक करके फॉलो कर दीजिए और साथ साथ हमारे YouTube चैनल प्यारा इस्लाम को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम ऐसी मजीद मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।